إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد فقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الشيطان قد أئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، گزشتہ سے پہلے والے خطبے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ دین کے بالکل ظاہر اور واضح اور لازمی احکامات میں سے ایک حکم جس کی طرف قرآن اور حدیث نے بہت توجہ دی ہے اور وہ اسلامی اعمال اور احکامات کی ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ ہے اسلامی اخوت اور بھائی چارگی، یعنی ایک مسلمان، ایک موحد، ایک توحید پرست اپنے مسلمان بھائی کو اپنا بھائی سمجھے اور اس کو اتنی اہمیت دے کہ وہ اہمیت اس کے اپنے سگی صلبی بھائی سے زیادہ ہو۔ اسی کا نام ہے اسلامی اخوت۔
اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے ایمان کی علامت قرار دیا ہے، جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اب اگر کوئی آدمی اس چیز کو نہ سمجھے تو میرے بھائیوں، یہ اس کی بہت بڑی کوتاہی اور غفلت ہے۔ جب تک ہم ایک بھائی سے محبت نہیں کریں گے، ہم اس کے خیر خواہ، ہمدرد اور بہی خواہ نہیں ہوں گے، ہم اپنے بھائی کے تعلق سے حسد، جلن، کینہ، کپٹ، دشمنی، نفرت اور حقارت آمیز انداز، ان ساری چیزوں سے نہیں بچیں گے، اس وقت تک میرے بھائیوں ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں بہت ساری اس طرح کی چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الحجرات آپ ضرور پڑھ لیجئے اور اس کا ترجمہ پڑھیے۔ یہ سورت 26ویں پارے میں ہے، سورت کا نمبر 49 ہے، صرف 18 آیتیں اس سورت میں ہیں، لیکن واقعی معاشرے اور سماج میں کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج کا حال کیا ہے، اور کس طریقے سے ہمارے معاشرے اور سماج میں بے چینی اور کس طریقے سے دشمنی، نفرت، عداوت کا بول بالا ہے، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ ہم اپنے دین کو اور اللہ رب العزت کے کلام کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ میرے بھائی، میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم کی اس مبارک سورت کی کچھ آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ایک مسلمان کے ساتھ ہمارا تعامل کیسے ہونا چاہیے۔ واقعی کلیجہ پھٹتا ہے اور دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کوئی فائدہ پہنچانے کے بجائے، کوئی نفع پہنچانے کے بجائے، ایک مسلمان ایک معمولی گھٹیا چیزوں کی وجہ سے، حقیر چیزوں کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی کو بہت زیادہ تکلیفوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ارے دین یہ دین ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، جو لوگوں کے لیے سب سے بڑے نفع کا ذریعہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ہمیں اور آپ کو تاکید کی ہے۔ اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں میرے بھائیوں، ساری انسانیت کو بہت زیادہ نفع پہنچانا یہ ہمارے خیر اور بھلائی پر ہونے کی علامت ہے۔ اور آپ سوچئے کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے اور کسی مسلمان کی تکلیف کو دیکھ کر کے وہ خوش ہو اور اس کے لیے تکلیف کی کیا نام ہے تمنائیں رکھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو ہمیں یاد کر رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک۔ کبھی کبھار معاشرے اور سماج میں کچھ ایسے ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں کہ کہیں کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے، کوئی چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر کبھی خوشی مت ظاہر کرنا، کبھی خوش مت ہونا، ورنہ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ دھمکی ہے کہ اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو مصیبت سے نکال لے گا، لیکن تجھ کو مصیبت میں ڈھکیل دے گا۔ میرے بھائی، یہ حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، یہ قرآن اور حدیث کی توجیہات ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کیا ہمارے مسلمان بھائی کے ساتھ جو ہمارا تعامل ہے، ہمارا رہن سہن ہے، ہمارے جو تعلقات ہیں، یہ کیا اسی لیول اور اسی بنیاد پر میرے بھائیوں ہیں؟ معاشرے اور سماج میں بہت بڑا مسئلہ ہے، اور کس طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے کتنی زیادہ شرعی مخالفتوں میں واقع ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو واضح طور سے معلوم ہے۔ تو میرے بھائیوں،
وہ اسلامی اخوت کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آئیے ہم سورۃ الحجرات کی کچھ آیتوں کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں آیتیں رکھی ہیں اس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے مومنو دیکھو اللہ رسول کے آگے مت بڑھو، یہ سورت کی پہلی آیت ہے اور یہ سب سے اہم توجیہ ہے جو کسی مسلمان کو دی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اختلافات ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی تنازعات ہوئے میرے بھائیوں، سوچ کا، نظریے کا اور جو ہے کیا نام ہے فکر کا، یہ اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسئلے کے تعلق سے، کسی شخص کے تعلق سے آپ کا کوئی نظریہ ہے اور جو ہے کیا نام ہے کسی اور کا کچھ نظریہ ہے، تو اختلاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ بڑا مثالی رہا میرے بھائیوں، لیکن کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے معاشرے میں کیا اختلافات نہیں ہوئے؟ کیا تنازعات نہیں ہوئے؟ کیا جھگڑے نہیں ہوئے؟ کیا لڑائیاں نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی میرے بھائیوں، لیکن سب سے بڑی اہم چیز یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ وصیت کی ہے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ ایک بیوی ہے، اگر شوہر سے کوئی اختلاف ہے، ایک شوہر ہے اگر بیوی سے کوئی اختلاف ہے، ایک باپ ہے اولاد سے کوئی اختلاف ہے، ایک پڑوسی کو پڑوسی سے کوئی اختلاف ہے، ایک جو ہے رشتہ دار کو رشتہ دار سے اختلاف ہے، لیکن ہیں تو ہم سب ایمان والے، ہیں تو ہم سب توحید والے، ہیں تو ہم سب دین اسلام والے، پھر بھائی کیسے اختلاف ہو اور اختلاف کیسے نہ ختم ہو؟ کیوں؟ ہم وہاں پر اللہ رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے، اس کی وجہ سے دیکھیے ایک بیوی اور شوہر کا تنازع کیوں نہیں ختم ہوتا ہے، ایک پڑوسی کا تنازع کیوں نہیں ختم ہوتا ہے؟ اگر وہ دونوں یہ ذہن بنا لے کہ بھائی قرآن اور حدیث کی توجیہ ہے، قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق ہمارے مسئلے کا حل کرنا ہے اور ہمیں اس کو قبول کرنا ہے، معاملہ ختم ہو جائے میرے بھائی۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں اور میری جو خواہش ہے اور جو میرا مزاج ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں، شرعی کمیٹی میں بیٹھنے کے بعد ان کو قرآن اور حدیث کے مطابق توجیہ کی جاتی ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق ان کو فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اس منبر سے کہ میرے بھائی وہ ایمان والے کیسے ایمان والے ہیں، وہ ہماری بہن کیسے ایمان والی ہے، وہ ہمارا مسلمان بھائی کیسا ایمان والا ہے جو اللہ رسول کے فیصلے کو سننے کے بعد، قرآن اور حدیث کے فیصلے کو سننے کے بعد کہتا ہے کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، اس پر عمل نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کروں گا، میں نہیں عمل کرتا ہے میرے بھائی۔ کیوں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول کے آگے مت بڑھو۔ اللہ رسول کے آگے جانتے ہو میرے بھائیوں کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ رسول کے آگے جہنم ہے، واللہ اللہ رسول کے آگے جہنم ہے۔ اللہ رسول کی اتباع میں، اللہ رسول کے پیچھے چلنے میں جنت ہے میرے بھائیوں۔ جہاں اللہ رسول کے آگے بڑھے کہ جہنم کے گڑھے میں گر گئے، ہو سکتا ہے کوئی پراپرٹی آپ کو مل جائے، ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی جو ہے فائدہ آپ کو حاصل ہو جائے، لیکن انجام یہ ہوگا کہ میرے بھائیوں آپ جہنم میں گر چکے ہیں اور جہنم کے گڑھے میں جا چکے ہیں، کیونکہ آپ اللہ رسول کے آگے بڑھ گئے۔ اللہ رسول کو کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ جو رسول سے اختلاف کرے گا بعد اس کے کی ہدایت واضح ہو چکا ہے، شرعی توجیہات سامنے آ چکی ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کہ حکم سے اختلاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ہم ادھر ہی پلٹ دیں گے، ادھر ہی ڈھکیل دیں گے جدھر جا رہا ہے، جا جہنم میں جاتا ہے جا۔ اللہ رسول کے آگے جہنم بھی ہے، قرآن و حدیث کے آگے جہنم بھی ہے،
جاؤ ادھر جہنم میں، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو ہم جہنم میں ڈھکیل کے چھوڑیں گے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رسول کے آگے کبھی بھی بڑھنا نہیں چاہیے۔ ہر وہ مومن جس کے دل میں ایمان ہوگا، اگر اس کے بھائی کے بیچ میں کوئی تنازع ہے، واللہ وہ ہمیشہ یہی کہے گا، صبح شام یہی کہے گا کہ میرے بھائی سے تنازع ہے تو ہے، لیکن اس تنازع کا جو حل قرآن اور حدیث پیش کرے گا میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور قرآن اور حدیث کے حل کو قبول کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ سبھی کو معلوم ہے کہ خون خرابہ ہونے کا موقع آ گیا تھا۔ واللہ مدینہ میں جو ہے خون کی ندیاں بہنے والی تھی، تلواریں ننگی ہو چکی تھی، اتنا زیادہ شیطان بیچ میں آ چکا تھا میرے بھائی۔ لیکن میرے بھائیوں مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ انصاری صحابہ کہتے تھے کہ جو خلیفہ بنے گا وہ ہمارے اندر سے ہوگا، کیونکہ ہماری جو قربانیاں ہیں وہ بہت بڑھی ہوئی ہیں، بہت بڑھ کر ہیں۔ مہاجرین کہتے تھے خلیفہ جو ہوگا وہ ہمارے اندر سے ہوگا، ہم نے دین کے لیے، اس شریعت کے لیے گھر بار خاندان سب کچھ چھوڑ دیا، ہمارا خلیفہ بنے گا۔ بات صرف یہی تھی، جب معلوم نہیں تھا، شریعت کا حکم نہیں معلوم تھا تو تنازع ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ہر ایک کو اللہ رب العزت نے جنت میں داخل ہونے کا وعدہ کیا ہے، سارے صحابہ کو اللہ رب العزت نے جنت میں داخل ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ یہ شریعت اہل سنہ والجماعہ کا متفق عقیدہ ہے۔ سلمان ندوی جیسے خبیث اور اس طرح کے دیگر شیاطین یہ بکتے رہیں، لیکن آسمان کی طرف تھوکنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا تھوک اس کے منہ پر واپس ہوتا ہے، اور اللہ اس کے تھوک سے ذلیل کرتا ہے۔ صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھانے والے، صحابہ کرام پر کیچڑ چھاننے والے، صحابہ کرام پر اعتراض کرنے والے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو سن لیں کہ پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے، شروع سے لے کر آخر تک اجماعی مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا یہ کفر ہے، اور یہ انسان کو کفر کی طرف ڈھکیل دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بھائیوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں، ابوبکر صدیق جنتی ہیں، عمر فاروق جنتی ہیں، عثمان غنی جنتی ہیں، ابو ہریرہ جنتی ہیں، مغیرہ بن شعبہ جنتی ہیں، عمرو بن عاص جنتی ہیں، اور جو ہے کرام سارے صحابہ کرام، معاویہ بن ابی سفیان جنتی ہیں، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ لیکن یہ جنتی صحابہ اختلاف کر رہے ہیں، تنازع بہت بڑھ گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنے گھر سے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو ہے کیا نام ہے جسم مبارک جو ہے کیا نام ہے ناش مبارک رکھا ہوا تھا، گئے چادر ہٹایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کی طرف نکلے اور صرف ایک حدیث سنائی، کہا لوگوں تم لوگ اختلاف کر رہے ہو کہ خلیفہ ہمارا ہوگا، کوئی کہہ رہا خلیفہ ہمارا ہوگا، میں نے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ حدیث میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ حدیث کے علاوہ کیا چاہیے میرے بھائیوں؟ حدیث کے بعد کیا چاہیے میرے بھائیوں؟ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے الائمۃ من قریش، جو خلفاء ہوں گے، جو خلیفہ ہوں گے، یہ قریش خاندان سے ہوں گے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیہ ہے، پوری دنیا کو چیلنج ہے، سارے مسلمانوں کو یہ دعوت ہے کہ مسلمانوں اس بات کو ثابت کر دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے بعد کسی ایک انصاری صحابی نے کہا ہو کہ جو ہے نہیں یہ تو حدیث ہے ٹھیک ہے لیکن خلیفہ ہمارا ہی ہوگا۔ بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو مولانا آپ حدیث سنا رہے ہیں، وہ مولانا صاحب نے جو حدیث سنائی یہ جو شریعت کی بات ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن لگا کر کے قرآن اور حدیث کی دھجیاں اڑاتے ہیں میرے بھائیوں۔ قرآن و حدیث کے بعد لیکن نہیں لگائی جاتی ہے میرے بھائیوں۔ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں ارے یہ تو قرآن کی بات ہے، وہاں ہم کہاں جو ہے اس ماحول میں عمل کر پائیں گے۔ کچھ کہتے ہیں یہ تو صحابہ کرام کی بات ہے، اب صحابہ کرام کا زمانہ یہاں تھوڑی آ سکتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، ہم اور آپ سبھی پابند ہیں اس بات کے کہ آج بھی اور اس سے پہلے بھی اور قیامت کی صبح تک اسی قرآن و حدیث پر عمل کریں جس قرآن و حدیث پر عمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا ہے میرے بھائیوں۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ رسول کے آگے نہ بڑھو میرے بھائیوں۔
بہت کچھ دیکھا ہے میں آپ کو اشارے میں کہہ رہا ہوں. اللہ رب العزت نے ایک وقفہ دیا ہے آپ کے سارے معاملات کو دیکھنے کا، لیکن معاملات کو دیکھ کر کے جو دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کی بات آ جانے کے بعد ہمارے بھائی دھڑلے سے اس کا انکار کرتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جو ہے کیا نام رشتے ٹوٹتے ہیں، شوہر بیوی کی جدائیاں ہوتی ہیں، یتیم بچے ماں باپ کے زندہ رہتے ہوئے یتیم ہو جاتے ہیں، گھر بکھر جاتا ہے، معاملات بڑھ جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ایک ذہن بنا لو اور ایک سوچ بنا لو، کوئی بھی مسئلہ ہو، بالکل صبح ہو یا شام ہو، کوئی بھی میرا میٹر قرآن و حدیث کے مطابق بتا دے اور جو ہے کیا نام ہے ہم اس کو قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے مومنو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جانتے ہو ایمان والوں کو مخاطب کیا. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے میرے بھائی، اور یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے حجت قائم کی گئی ہے. یعنی بار بار جو اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے اے مومنو اے مومنو اے مومنو، اے ایمان والوں، اور کوئی توجیہ دیتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے، کسی منع کرتا ہے. اب آپ نہیں مان رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ ایمان والوں میں سے نہیں ہو. خطاب کس کو ہے؟ ایمان والوں کا خطاب ہے میرے بھائی. ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، اللہ نے ایمان والوں کو ایڈریس کیا ہے. اب جو ایمان والا ہوگا وہ اس بات کو سنے گا، جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ نہیں سنے گا میرے بھائیوں. اگر آپ اللہ کی کسی بات کو نہیں سن رہے ہو تو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ ایمان والے نہیں ہو میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی آواز کو بلند مت کرو اللہ کے نبی علیہ السلام کی. کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، حدیث پیش کی جا رہی ہے، ہمارے بھائی کھڑے ہو جا رہے ہیں کچھ کہنے کے لیے. حدیث کے بعد بھی کچھ کہنا ہے کیا؟ اس کے بعد بھی کچھ کہنا رہتا ہے. حدیث پیش کی جاتی ہے لیکن لوگ کھڑے کر کے رائے دیتے ہیں. اعوذ باللہ، اس سے بڑی توہین کیا ہوگی، اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ کسی مسئلے کے تعلق سے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر دی جائے، آیت پیش کر دی جائے، اور پھر اس کے بعد کہا جائے بھائی آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے. اعوذ باللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام پر رائے قائم کر رہے ہیں. یہ امت محمدیہ کے ہمارے بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ تعالی نے فرمایا اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو. یہ حدیث تو لگتی تو بہت چھوٹی سی ہے، کمزور لگ رہی ہے ہم کو، لیکن یہ بہت پاورفل حدیثیں ہوتی ہیں میرے بھائی، یہ بہت پاورفل حدیثیں ہوتی ہیں. اسی لیے عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نے کہا ہے اذا جاءک الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخضع له. جب آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے آپ اس کے لیے جھک جائیے. ہمارے بھائی کہتے ہیں حدیث سر پر، لیکن عمل اپنے مزاج پر. حدیث سر پر رکھنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، اللہ کے لیے معاف کرنا. قرآن سر پہ رکھنے کے لیے نہیں بنایا گیا، اللہ کے لیے معاف کرنا. قرآن اور حدیث عمل کرنے کے لیے بنائے گئے. آپ نے کہا تو سر پر، لیکن عمل اپنی انانیت اپنے مزاج پر کر رہے ہیں. اللہ کی قسم آپ نے قرآن کو سر پہ نہیں رکھا ہے، پیر کے نیچے رکھا ہے. کہہ رہے ہو سر پر رکھتا ہوں، لیکن نہیں، پیر کے نیچے رکھتے ہو، کیونکہ عمل آپ نے اس سے خلاف کیا، عمل اپنے اس سے خلاف کیا. تو اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز بلند مت کرو. جب حدیث سنائی جائے تو خاموش رہو، اور حدیث آ جائے خاموش ہو جاؤ. اس کے بعد نہ کوئی رائے، نہ کوئی مشورہ، نہ کوئی جو ہے کیا نام ہے حکمت، نہ کوئی تجربہ، نہ کوئی ایکسپیرینس، نہ کوئی جو ہے کیا نام ہے اور چیز. خلاص ختم ہو گیا، معاملہ میٹر ختم ہو گیا میرے بھائی. آپ کو معلوم ہے واقعہ میں نے کئی بار سنایا ہے میرے بھائیوں. سب سے بڑی ذہن سازی یہی ہے اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم اللہ رسول کے آگے نہیں بڑھیں گے اور اللہ رسول کی آواز پر آواز بلند نہیں کریں گے. یہ ہمارا ذہن بن جائے. آپ کو معلوم ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، بخاری کا واقعہ ہے. بخاری کا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ثابت بن قیس پریشان ہو گئے. ان کی نیند حرام ہو گئی، ان کی نیند حرام ہو گئی. صبح سے شام تک نہ معلوم کتنی حدیثوں کو ہم لوگ ذبح کرتے ہیں، لیکن سینہ تان کر چلتے ہیں میرے بھائیوں. کوئی احساس نہیں، کوئی شرمندگی نہیں. ایک مسلمان بے نمازی نماز کی دھجیاں اڑاتا ہے، کبھی نماز پڑھتا نہیں ہے،
لیکن کوئی مجلس سے بولنے کا موقع مل جائے تو جیسے لگتا ہے امت کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، امت کا سب سے بڑا خیر خواہ۔ سنو، جب مومن ہوتا کیسے احساس کرتا ہے، ان کی نیند حرام ہو گئی، یہ آیت نازل ہوئی۔ اپنی آواز کو بلند مت کرو، اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ سب سے اونچی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے بلند نبی علیہ السلام کی بات، سب سے اونچی حدیثیں رہیں گی۔ ثابت ابن قیس کی نیند حرام ہو گئی، ان کی آواز بلند تھی، حالانکہ یہ اس میں اہم نہیں ہے، اہم جو ہے یہ جزوی طور سے ہے، ضمنی طور سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا تقاضا ہے کہ نبی علیہ السلام مجلس میں تشریف فرما ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر برابر بلند نہ ہو، صحیح ہے، لیکن اصل اس کا مقصد یہ تھا آیت کریمہ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی آرڈر آ جائے تو اس پر اپنی آواز بلند مت کرو۔ ثابت ابن قیس کی آواز بلند تھی، جہوری صوت تھے، تیز بولتے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی ہوتے تھے، کچھ جب کہتے تھے، کوئی سوال بھی کرتے تھے تو آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز ان کی تیز ہوتی تھی۔ تب یہ جب آیت نازل ہوئی تو وہ ان کی جو ہے کیا نام ہے نیند حرام ہو گئی، نہیں نیند آ رہی، سکون نہیں مل رہا ہے میرے بھائی۔ سوچ رہے ہیں کہ میں مجلس میں بیٹھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر میری آواز کہیں بلند تو نہیں ہو جاتی ہے؟ میں نے ایک بار کہا ہے ہمیشہ میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام کی ایک سنت یہ ہے اور طریقہ یہ ہے، اور جس کی بنیاد پر وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچے، کہ جب کوئی آیت سنتے تھے، کوئی حدیث سنتے تھے تو اس کو کیا کرتے تھے؟ اپنے اوپر فٹ کرتے تھے، اپنے اوپر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی آیت سنی حدیث سنی، اپنے پڑوسی پر فٹ کرتے ہیں، وہ ایسا کر رہا ہے، اس کے خلاف کر رہا ہے، وہ دیکھو ایسا کر رہا ہے، اس کے خلاف کر رہا ہے۔ ہم حدیثوں کو دوسروں پر فٹ کرتے ہیں، ہم گناہوں کو، غلطیوں کو دوسروں پر تھوپتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں، بہت پاکیزہ سمجھتے ہیں، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ میں کسی حدیث کی مخالفت ہی نہیں کرتا ہوں۔ حال یہ ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتے، حال یہ ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ صحابہ دیکھیے، امیر المومنین رضی اللہ تو واقعہ میں نے بھی سنا یا پچھلے ایام میں، پریشان ہے جب سے سن لیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا نام حذیفہ کو بتایا ہے، حذیفہ کو بلا کر کے مرنے سے پہلے پوچھ لیا، کلیئر کر لیا، حذیفہ نے کہہ دیا کہ امیر المومنین آپ کا نام میرے سامنے نہیں لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مطمئن ہوئے لیکن ابھی بھی اطمینان نہیں ہوا، کہا اپنے بیٹے عبداللہ سے کہ دیکھ عبداللہ، جب میں مر جاؤں گا اور میرا جنازہ جب جائے گا اور نماز پڑھی جائے گی تو تیرا ایک کام یہ ہوگا کہ تو یہ دیکھے گا کہ جنازہ پڑھنے والوں میں حذیفہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، کیونکہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی منافق کا جنازہ ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام بتایا تھا، تو اس کے جنازے میں نہیں جاتے تھے، نہیں جاتے تھے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، نہیں جاتے تھے۔ حذیفہ کا نہ جانا کسی جنازے میں، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کہیں باہر نہیں گئے ہیں، تو اس کا مطلب کہ آدمی منافق ہے، اعوذ باللہ۔ کہتے ہیں دیکھنا حذیفہ کو آتا ہے جنازے میں کہ نہیں آتا ہے۔ جنازے میں عبداللہ بن عمر نے دیکھا تو حذیفہ کو دیکھا حاضر ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا کہ حذیفہ نے جو ہے نماز پڑھی، یہ فکر ہوتی تھی۔ حنظلہ ابو بکر صدیق سے ملتے ہیں، حنظلہ کہتے ہیں ارے ابو بکر، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حنظلہ کون ہے بھائی؟ وہ خود ہی تو ہے، اپنے آپ کو منافق کہہ رہے نا۔ میرے بھائیوں، دوسروں کو منافق کہنے کے بجائے اپنے آپ کو منافق کہو، اپنے پڑوسی کو منافق کہتے ہو، اپنے رشتہ دار کو منافق کہتے ہو، اپنے جو ہے کسی مسلمان بھائی کو منافق کہتے ہو، اپنے آپ کو منافق کہو۔ کہا حنظلہ کیا معاملہ، ایسی بات کیوں کر رہا ہے کہ ہم منافق ہو گیا؟ کہا نہیں نہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے، اوپر ہو جاتا ہے، لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے، لیکن جب اپنے بچوں میں آتے ہیں، پراپرٹی جائیداد میں آ جاتے ہیں تو وہ لیول باقی نہیں رہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر نفاق ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر تو میں ہی اسی زمرے میں ہوں، میرا بھی وہی حال ہے۔ یہ بڑے بڑے صحابہ میرے بھائیوں تو کہہ رہے ہیں، ثابت بن قیس جب یہ آیت سنی تو انہوں نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کترانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں زیادہ نہیں آتے، کیوں؟ کہیں کوئی بات ہو، کچھ سوال کروں، کچھ آپ سے کہوں تو آواز بلند نہ ہو جائے، میرے عمل برباد ہو جائیں گے، عمل برباد ہو جائیں گے۔ کئی دن ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا نہیں، تو صحابہ سے پوچھا ارے ثابت کہاں ہے؟ ثابت نہیں آتا ہے آج کل، دکھتا نہیں ہے، بڑے جلیل القدر صحابی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ واللہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا، یاد رکھنا اگر میرے صحابہ کے بارے میں کوئی زبان درازی کی تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ یاد رکھنا، سارے لوگ ہوشیار ہو جاؤ میرے بھائیوں، یہ برگزیدہ شخصیات ہیں، اس روئے زمین کے سب سے پاکیزہ شخصیات ہیں۔ اللہ کی قسم، اس روئے زمین پر جب صحابہ کرام پر تان تشریح سنی جاتی ہے تو ڈر یہ لگتا ہے کہیں آسمان پھٹ نہ جائے میرے بھائیوں۔ کہتے ہیں کہ کہاں ہے ثابت؟ تو لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ بھی آج کل کم دیکھ رہے ہیں، دکھائی نہیں دیتے۔ کہا جاؤ دیکھو، پتہ کرو گھر میں کیا معاملہ ہے، کچھ مسئلہ تو نہیں ہے۔ گھر میں کسی صحابی کو بھیجا تو ثابت بن قیس گھر میں بہت ٹینشن میں غمگین بیٹھے ہوئے، غمگین بیٹھے۔ کہا رہے ثابت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سے پوچھا ہے؟ کہا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں، میری آواز ذرا تیز ہے، بلند ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی خبر لے کر کے آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ اس کا ہے کہ وہ جو ہے ڈر رہا ہے کہ اس کی آواز آپ کی آواز تو بلند نہ ہو جائے اور اس کے عمل برباد ہو جائے اور نعوذ باللہ وہ جو ہے ناکام ہو جائے۔ کہا جاؤ ثابت سے کہہ دو کہ اس کے عمل برباد نہیں ہوئے ہیں، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے ان دونوں آیتوں کے حوالے سے کہ سب سے پہلے ہم اپنا ذہن یہ بنائیں کہ جو قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، جو قرآن و حدیث کا حکم ہے، وہی ہمارا فیصلہ ہے، وہی ہمارا مذہب ہے، وہی ہمارا جو ہے قابل عمل جو ہے رویہ ہوگا، اور اسی پر ہم عمل کریں گے۔ نہ انانیت ہوگی، نہ جو ہے تکبر ہوگا، نہ گھمنڈ ہوگا، نہ مال کا نشہ ہوگا، نہ دولت کا نشہ ہوگا، نہ عہدے کا نشہ ہوگا۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن اور حدیث کے ساتھ ہمیں رکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن حدیث سے آگے بڑھنے کی سے بچائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين۔ اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم عليك بالظالمين الغاصمين، اللهم عليك باليهود المتجنسين، اللهم كن عليهم ولا تكن لهم يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔